بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ آج کے اس درس میں انشاءاللہ جس موضوع سے متعلق میں گفتگو کروں گا وہ یہ ہے کہ ایک بندے کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے تعلق کیسے ہونا چاہیے، ہمارا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کتنا مضبوط تعلق ہونا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے جو اسباب ہیں ان میں سے ایک سبب کا میں ذکر کروں گا باذن اللہ تعالی۔ ان اسباب میں سے ایک اہم سبب جسے قرآن نے کئی مقامات پر بیان فرمایا، احادیث تو بکثرت ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر اچھا گمان کرنا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حدیبیہ کے موقع پر، حدیبیہ کا جو علاقہ ہے حدیبیہ، وہاں جو صلح ہوئی تھی صلح حدیبیہ، اس مناسبت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ الفتح نازل فرمائی، اور اس میں جو تھوڑی دیر کے لیے جو بے چینی تھی صحابہ میں، اس بے چینی کو اللہ تعالیٰ نے دور فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا هو الذي انزل السکینة فی قلوب المؤمنین لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ والمشرکین والمشرکات الظانین باللہ ظن السوء علیہم دائرۃ السوء۔ جو آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں یہ سورۃ الفتح کی بالکل آغاز کی آیتیں ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل ایمان کے دل کو سکون عطا کیا، یعنی اللہ تعالیٰ کی تقدیر اور اللہ کے فیصلے پر اللہ نے انہیں راضی کروایا۔ ایک اللہ کا انعام تھا ان لوگوں پر، تاکہ ان کا ایمان مزید بڑھ جائے۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ آسمان اور زمین کی جو بھی فوج ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی ہے، ملائکہ ہوں یا جو ہوا ہو، اس کی تفسیر میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو جنت عطا کرتا ہے، ان کے گناہوں کو مٹاتا ہے۔ وہیں پر مشرکین مرد خواتین، منافقین مرد خواتین، وہ اللہ تعالیٰ سے بدظن رہتے ہیں، مطلب اللہ تعالیٰ سے ان کا کوئی تعلق نہیں رہتا ہے، ہمیشہ بدظنی کے شکار رہتے ہیں۔ یہ وہ چیز ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کے حق میں ایک کفر کا سبب بن جاتا ہے۔ اسی لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مدینے میں تھے تو مدینے میں منافقین بھی تھے۔ منافقین رہ کے یہ سمجھتے تھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، کیسے آئے گی، ایسا ہو نہیں سکتا کہ ہمارے لیے کبھی سرخروئی ہوگی، طرح طرح کی ایسی باتیں کرتے تھے۔ کفار بھی یہی سمجھتے تھے کہ مسلمانوں کو کبھی اللہ تعالیٰ مدد نہیں کرے گا، یہ ایسے ہی پستے رہیں گے۔ منافقین اندر سے کھوکھلا کرتے تھے کہ کتنے دن تک یہ معاملہ رہے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ الحج میں بیان فرمایا، من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ فلیمدد بسبب الی السماء ثم لیذہب۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مدد ہی نہیں کرے گا کسی مسلمان کی، تو ایک مسلمان اگر ایسا سمجھتا ہے
تو اس کے اندر گویا کہ نفاق ہے. مسلمان ہو کے اگر ایسا سمجھتا ہے. کافر یہ سمجھتا ہے کہ مسلمانوں کی اللہ مدد نہ کرے یا ایسے ہی رہیں, تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ ان کی ضرور مدد کر کے رہے گا. جسے یہ منظر دیکھنا نہیں ہے وہ پھانسی پہ لٹک جائے, پھانسی کے پھندا ڈال لے اور اس پہ لٹک جائے, یعنی خودکشی کر لے. اللہ تعالیٰ مدد کر کے رہے گا. تم کو دیکھنا نہیں ہوتا ہے تو گھر میں جا کے بیٹھ جائیں, اللہ تعالیٰ تو مدد کر کے رہے گا. جو اللہ تعالیٰ پر حسن ظن رکھتے ہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر جو حسن ظن ہوتا ہے وہ اس کی کئی شکلیں ہیں, کیسے کیسے ہونا چاہیے. میں آپ کے سامنے صرف 2 مثالیں رکھتا ہوں یا 2 پہلو رکھتا ہوں کہ کیسے اللہ پر حسن ظن ہونا چاہیے ہمارا. 2 پہلو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, بات سمجھنے میں آسانی ہوگی انشاءاللہ. حسن ظن اتنی عظیم چیز ہے اللہ تعالیٰ پر, اس کو ایک حدیث قدسی آتی ہے, متفق علیہ حدیث ہے, صحیح بخاری میں بھی موجود ہے کتاب التوحید میں, اور صحیح مسلم میں کتاب الذکر والدعاء. ایک تابعی ہیں, مدینے کے علماء میں سے ہیں وہ, ذکوان نام تھا ان کا, ذکوان ابو صالح السمان, بہت بڑے عالم دین, اور 101 ہجری سن وفات ہے ان کا. بڑے عالم دین, ایک مسجد کے مؤذن تھے زندگی بھر. ابو صالح ذکوان رحمہ اللہ کی یہ تمنا تھی, وہ کہتے تھے کہ ما کنت اتمنی من الدنیا الا بیومین اجالس بہما ابا ہریرہ, کہ اللہ تعالیٰ سے میری یہ تمنا ہے کہ مجھے دنیا میں کچھ نہیں چاہیے, بس 2 دن چاہیے, اور 2 دن میں مجھے ابو ہریرہ کی صحبت چاہیے. یہ تمنا تھی ان کی, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں ابو ہریرہ کی اتنی صحبت عطا کی کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی جتنی بھی احادیث اللہ کے رسول سے ان کو ملتی تھی سب معلوم تھی ان کو. یہاں تک کہ وہ بولتے تھے لو حدث احد عن ابی ہریرہ, اگر ابو ہریرہ کا نام لے کے کوئی حدیث سناتا تھا تو میں پورے یقین سے کہہ سکتا تھا کہ اہو صادق ام کاذب, وہ جھوٹا ہے کہ سچا ہے, میں بول سکتا تھا. ساری حدیثیں مجھے معلوم ہیں. اتنی صحبت نصیب تھی ان کو ابو ہریرہ کی رضی اللہ عنہ. ابو ہریرہ کے خاص تلمیذ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول سے یہ بات کہی کہ انا عند ظن عبدی بی, ایک بندہ میرے تعلق سے جیسے گمان کرے گا میں اس کے ساتھ ویسا ہی کروں گا. ہم کتنی ہی تنگی میں کیوں نہ ہو, ہم یہ کہیں کہ جو ہے نہیں میرے لیے راستہ صاف ہوگا, وہ ہوگا صاف اگر وہ اللہ تعالیٰ پر حسن ظن رکھتا ہے. تو یہ تقریر کی بات نہیں ہے, یہ عملی زندگی کی بات ہے. میں اور آپ کر کے دیکھیں گے تو میں اور آپ محسوس کریں گے انشاءاللہ. تو چلیے میں آپ کے سامنے 2 پہلو رکھتا ہوں ہماری زندگی کے, کیونکہ ہمارے پاس وقت کم ہے. ایک پہلو یہ ہے کہ ہم نے دعاؤں سے متعلق بہت ساری ہم نے باتیں سنی ہیں, دعاؤں کے اہتمام سے متعلق. یہ ایک اتنی عظیم طاقت اور اتنا ایک عظیم ہتھیار اللہ نے ہم کو عطا کیا ہے کہ ہم دعاؤں کے ذریعے بڑے بڑے مسائل حل کر سکتے ہیں. لیکن دعاؤں میں اللہ تعالیٰ پر حسن ظن بہت غالب ہونا چاہیے. میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں. یہ حدیث امام ترمذی رحمہ اللہ نے اپنی سنن کی ابواب الدعاء میں لے کر آئے ہیں. ایک تابعی ہیں محمد ابن سیرین نام ہے ان کا, بڑے معبر تھے, 110 ہجری سن وفات ہے ان کا. انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے غلام تھے وہ, اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بھی شاگرد تھے. وہ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا, آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ, تم اللہ سے ایسے دعا کرو کہ وانتم موقنون بالاجابہ, اس یقین کے ساتھ کہ میرے ہاتھ نیچے آنے سے پہلے میری دعا قبول ہو چکی ہے, اس یقین کے ساتھ. شرع صدر ہونا چاہیے اس بات پر. لیکن ہوتا کیا ہے اکثر, اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ دُعَاءً مِّن قَلْبٍ غَافِلٍ لَاهٍ, کہ آگاہ رہو
کہ اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کی دعا قبول ہی نہیں کرتا ہے جس آدمی کا دل غافل ہو. جیسے ہوتا نا، لوگ کیسے کیسے دعا کرتے ہیں، ہاتھ ایسے رکھ لے کر سبحان اللہ ادھر ادھر دیکھتے بھی رہتے ہیں اور جمائی بھی لیتے رہتے ہیں اور کیا پڑھ رہے پتہ بھی نہیں چلتے رہتا ہے. یہ دل لگی کی بات نہیں ہے، اس پہ جتنا بھی افسوس کیا جائے کم ہے. یہ میں بھی دیکھتا ہوں، آپ بھی دیکھتے ہوں گے. کتنی افسوس کی بات ہے. آپ ایک آدمی سے 100 روپیہ ایسے مانگتے ہیں. ہم ایک انسان کے پاس یہی شکل لے کے مانگتے ہیں، میں اپنی قدر نہیں کروں گا تو سب کم از کم سامنے والا اپنی قدر ضرور کر لے گا. ایسے غافل اور اس قدر ناقدر شخص کے لیے کبھی نہیں دے گا وہ 100 روپیہ، دیکھے گا بھی نہیں اس کو. ایک آدمی سے بات کر رہا ہے اور کہیں دیکھتے ہوئے بات کر رہا ہے. ایک آدمی سے مانگ رہا ہے اور کہیں اور توجہ ہے اس کی. سامنے والا قدر کرے گا ہماری؟ ہرگز بھی نہیں. اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ دُعَاءً مِّن قَلْبٍ غَافِلٍ لَاهٍ. ایسے غافل اور اس کا دل کہیں اور مچل رہا ہو، اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول ہی نہیں کرتا ہے. اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے ایسے لوگوں کی دعاؤں سے. سبحان اللہ العظیم. یعنی ایسے دعا کرنا چاہیے کہ پوری یقین کے ساتھ کہ میری دعا قبول ہوگی، پوری یکسوئی کے ساتھ. ہم دیکھتے ہیں آج کل واٹس ایپ پہ، اور یہ خاص کر خواتین میں یہ چیز ہم نے زیادہ دیکھی ہے. ایک صفحے کی دعا اتنی اتنی لمبی، 2 صفحے کی دعا. اس کی حاجت نہیں. ڈوب کے گہرائی کے ساتھ چھوٹا سا جملہ ادا کیجئے، تاریخ بدل جائے گی. واللہ میں کہہ رہا ہوں آپ سے. نوح علیہ السلام نے دعا کی رب انی مغلوب فانتصر. دیکھو کیسے کیا ہو گیا. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ سے پورے یقین سے دعا کرنا چاہیے. ایک حدیث آتی ہے صحیح بخاری کی، صحیح بخاری میں کتاب الدعوات. ایک بہت عظیم تابعی ہیں عبد العزیز ابن صہیب، نابینا تھے وہ. 130 ہجری سن وفات ہے. تابعی ہیں لیکن صرف ایک ہی صحابی سے پڑھنے کا موقع ملا ان کو، انس بن مالک سے رضی اللہ عنہ. انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا دعا احدکم فلیعزم المسألہ. جب تم میں سے کوئی شخص دعا کرے تو بہت جم کے دعا کرے اللہ سے. ولا یقولن، ایسی دعا میں ایسا کبھی نہ کہہ دے کہ اللہم اعطینی ان شئت، اللہ تو چاہے تو مجھے اسے عطا کر. فإنہ لا مستکرہ لہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر کون زبردستی کرنے والا ہے بتلائیے؟ اللہ کو کون اختیار دینے والا ہے؟ اللہ کو اختیار ہے ہی. اللہ سے ایسا نہیں کہنا چاہیے کہ اللہ چاہے تو مجھے عطا فرما. ایسا نہیں کہنا چاہیے کہ اللہ مجھے دے. جم کی دعا کرنا چاہیے. ہم اپنی واقعتاً ڈوب کے اللہ سے دعا کرتے ہیں، واللہ اللہ ہمیں عطا کرے گا. کتنی بڑی طاقت ہے ہماری. میں ایک مثال دیتا ہوں کہ کیسے دعا قبول ہوتی ہے. دیکھو ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں، ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں کہ نبی کا واقعہ. میں سمجھتا ہوں جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں سب جانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی نا، ایک گرہ تھی نا آپ کی زبان میں، صاف ادائیگی نہیں تھی نا آپ کو. موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے کہا کہ فرعون کے پاس جانے کے لیے تو کیا کہا آپ نے؟ لا ينطلق لسانی، سورۃ الشعراء میں ہے کہ اللہ میری زبان چلتی ہی نہیں ہے، کیسے میں جاؤں، کیسے بات کروں میں. بلکہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی موسیٰ علیہ السلام نے. سورۃ القصص میں ہے کہ وَأَخِي هَارُونَ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا، کہ اے اللہ یہ جو میرے بھائی ہارون ہیں یہ ان کی گفتگو مجھ سے بہت اچھی ہے، صاف گفتگو کرتے ہیں، بالکل جچی تلی گفتگو کرتے ہیں. اے اللہ تو ان کو میرے ساتھ بھیج دے. فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْءً يُصَدِّقُنِي إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونَ. یہ سورۃ القصص کی آیت ہے. منی میرا ایک مددگار بنا کے بھیج دے. نبی تو میں ہی رہوں گا، یہ بھی میرے ساتھ رہیں، ان کو بھی نبوت عطا کر دے. بس میں خاموش رہوں گا، بس یہ میری نمائندگی کرتے رہیں گے، گفتگو یہی کریں گے، کیونکہ یہ بولتے اچھا ہیں. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ دعا کرنے کے لیے کہا جو سورۃ طٰہٰ میں ہے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری. اس کے بعد کیا ہے؟ واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد بہ ازری واشرکہ فی امری کی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا
انک کنت بنا بصیرا. اس کے بعد کوئی پڑھیں گے؟ بولی بارک اللہ فیکم. جی قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ. اللہ نے کہا کہ اے موسیٰ تم نے جو مانگا نا ہم نے تم کو دے دیا. یعنی موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی. دعا کیا اپنی، میری گرہ کھول دی، میں بھی صاف گفتگو کروں. ہمت نہیں آ رہی آپ نے. اللہ نے کہا کہ قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، اے موسیٰ جو تم نے مانگا نا ہم نے آپ کو دے دیا. آپ پورا قرآن مجید اٹھا کے دیکھو. آپ جب بھی موسیٰ کا واقعہ آتا ہے علیہ السلام، ان کے ساتھ ہارون علیہ السلام برابر کے ساتھ تھے، لیکن گفتگو کرنے والے صرف کون تھے؟ صرف موسیٰ علیہ السلام. ہم جیسے کہتے ہیں نا کہ ہمیں قرآن پڑھنا نہیں آتا، ہمیں دعائیں یاد نہیں ہوتی، ہمیں ایسے کرنے نہیں ہوتا، ہمارے ساتھ وہ معاملہ ہے. یہ تو میں دینی نقطہ نظر سے بات کر رہا ہوں. ہمارا معاش لے لیں، ہماری تعلیم لے لیں، ہمارے گھرانوں کے مسائل کو لے لیں. آپ ہم یقین سے دعا نہیں کرتے کہ جس سے اللہ ہمارے بارے میں کہیں قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ. اللہ ہم سے بھی کہے یہ بات، ہم کو بھی وہ دے دے. کیوں نہیں؟ کیوں موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے خاص ہے وہ؟ بالکل نہیں. ایک کہانی نہیں ہے وہ، ایک عبرت کا قصہ ہے وہ، کہ وہ ان کو عذر تھا، انہوں نے اپنے بھائی کو لے کے جانا چاہ رہے تھے لیکن خود ہی دعا کی وہ، اور اللہ نے ان کو دیا. صرف وہی گفتگو کرتے ہیں ہمیشہ. یہ یقین ہونا چاہیے دعاؤں میں. ایک دوسرا پہلو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، وقت قلیل ہے ہمارے پاس، آپ اپنی عبادتوں میں شریک رہ سکتے ہیں انشاءاللہ. دوسرا پہلو یہ ہے کہ جو اللہ سے ہمارا تعلق ہونا چاہیے حسن ظن سے متعلق، کہ ایک تو انسان کی موت کب آتی ہے نہیں معلوم، یہ تو ایک معروف بات ہے، غیر مسلم بھی یہ بات جانتا ہے. لیکن عمومی طور پر ہم جو دیکھتے ہیں کہ بزرگ حضرات جن کی عمریں کافی لمبی ہو چکی ہیں، 60 سے تجاوز کر چکے ہیں، یا ایک نوجوان بھی رکھ لیں کسی حادثے کا شکار ہو چکا ہے، بستر پر ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ عمومی طور پر جو ہے ایک سامنے چیزیں آثار نظر آتی ہیں کہ بہت ممکن ہے ان کا انتقال ہو جائے گا. یہ تو ایک خصوصی بات ہے ایسے لوگوں کے لیے، ورنہ تو ایک انسان، ایک مسلمان کے لیے جسے ہمیں خبر نہیں ہے کہ کب موت آئے گی، تو عمومی طور پر یہ بھی حسن ظن ہونا چاہیے کہ اللہ مجھے معاف کر دے گا. مرنے سے پہلے حسن ظن پیدا ہو جانا چاہیے اللہ پر. عام دنوں میں بھی ہونا چاہیے، آخری دنوں میں، آخری وقت میں حسن ظن اللہ پر بڑھ جانا چاہیے. جب موت کا وقت قریب آتا ہے، اللہ پر جتنا زیادہ حسن ظن رہے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے ساتھ اتنا ہی بڑا معاملہ کرے گا. اس وقت کی نازک حالت کو دیکھ کر کے جب انسان خود ترس کھاتا ہے، اللہ کی رحمت زیادہ غالب رہتی ہے. یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ثابت ہے. ایک حدیث ہے، صحیح مسلم میں آتی ہے یہ حدیث. صحیح مسلم میں امام مسلم رحمہ اللہ نے کتاب صفت الجنہ و نعیمہا، اس میں اس حدیث کو لے کر کے آئے ہیں. کتاب الجنہ و نعیمہا میں مکے کے ایک عالم ہیں جن کا نام ہے محمد ابن مسلم ابن تدرس رحمہ اللہ. 125 ہجری سن وفات ہے ان کا، لیکن علمی دنیا میں ابو الزبیر کنیت سے مشہور ہیں. جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہما کے خاص شاگردوں میں سے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہما نے ہم سے کہا کہ آپ علیہ السلام اپنے انتقال سے 3 دن پہلے ہم سے یہ بات کہی تھی، اپنے انتقال سے 3 دن پہلے، کہ لا يموتن احدكم الا وهو يحسن الظن بالله عز وجل، کہ تم میں سے کسی کو موت اس حالت میں نہ آئے کہ اس سے پہلے وہ اللہ تعالیٰ پر حسن ظن رکھ لے. حسن ظن غالب رہنا چاہیے. عادتاً اللہ نے 60 سال عمر عطا کی ہے، اس کے بعد حسن ظن غالب رہنا چاہیے، اللہ معاف کرے گا اس طرح سے. کیونکہ عبادتوں میں وہ چستی نہیں رہتی ہے، آدمی آگے زیادہ نہیں رہتا ہے، تو پھر حسن ظن بہت غالب ہونا چاہیے. ہمارے اسلاف میں ہم جو بولتے ہیں نا خیر القرون، خیر القرون، شروع کی جو 3 صدیاں، کتنا خیر غالب تھا. دیکھیے اس میں میں آپ کو شکل بتلاتا ہوں اس دور میں کیسا تھا حسن ظن اللہ رب العالمین پر انتقال کے وقت میں. امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داؤد، ان سب بڑے بڑے علماء کے ایک شاگرد ہیں جو علمی دنیا میں ابن ابی الدنیا اس نام سے معروف ہے. ان کا نام تھا محمد ابن عبداللہ.
208 ہجری میں پیدا ہوئے اور 281 ہجری میں ان کا انتقال ہوا. بغداد کے علماء میں سے ہیں. مؤدب تھے، یعنی جو عباسی خلفاء تھے ان کے بچوں کی تربیت کرتے تھے. وہ اپنے دور کے بہت عظیم مربی، تربیت میں خاص ملکہ تھا ان کو، ایک ہنر تھا ان کو تربیت کرنے کا. طبیعت ایسی تھی ان کی، چند لوگوں کو دیکھتے کہ چہرے اترے ہوئے ہیں، ایسی گفتگو کرتے کہ جو ہی بالکل خوش ہو جاتے. لوگ دنیاوی اعتبار سے ذرا مست ہیں، ایسی گفتگو کرتے کہ دل نرم پڑ جاتا. یہ ہنر تھا ان کے اندر. کئی کتابیں لکھی انہوں نے، چھوٹی موٹی 146 کتابیں انہوں نے لکھی. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان کی پوری کتابیں ایک جا چھپی ہیں، ہمارے پاس موجود ہیں الحمدللہ. اس میں ان کی کتاب حسن الظن باللہ ایک کتاب ہے ان کی. وہ کہتے ہیں اس کتاب میں کہ حسین ابن عبد الرحمن السلمی کوفہ کے ایک عالم ہیں، 135 ہجری سن وفات ہے ان کا. وہ کہتے ہیں کہ ابراہیم ابن یزید ابن قیس النقعی رحمہ اللہ، جن کا سن وفات 96 ہجری ہے، کہ اسلاف ایسے تھے، صحابہ تابعین، ان کا مزاج ایسا تھا کہ کانوا یستحبون ان یلقنوا العبد قبل موتہ، کہ اس دور میں ایسا معاملہ تھا کہ کسی گھر کے متعلق خبر ملتی کہ فلاں بزرگ ہیں، بستر پر پڑے ہوئے ہیں یا کوئی حادثہ کا شکار ہے، بالکل آخری وقت میں ہیں، تو اس محلے کے بزرگ لوگ، بڑی عمر کے لوگ، نیک لوگ، صالح لوگ، وہ سب ان کے گھر جاتے، 102-3 لوگ مل کے، اور پھر ان یلقن العبد، وہ بندے کی تلقین کرتے تھے. کس کی تلقین کرتے تھے؟ کہ وہ اللہ تعالیٰ پر حسن ظن رکھے. ان یحسن الظن بربہ، کہ وہ اپنے رب سے متعلق حسن ظن رکھے کہ تمہاری یہ نیکی ہے، تمہاری یہ نیکی ہے، تمہاری یہ نیکی ہے، تمہاری یہ نیکی ہے. یاد ہے تم کو، تم اس دن اس برائی سے بچے تھے، تم نے فلاں سے تعلق قائم کر لیا تھا، تم نے یہ کیا تھا، تم نے وہ کیا تھا. تم کو اللہ کبھی ضائع نہیں کرے گا. ایسی باتیں ان کے سامنے کرتے تھے. پھر وہ اللہ پر حسن ظن رکھ لیتے. ایک مزاج تھا پورے محلے کا. ایک اور عالم دین کا انہوں نے قصہ لکھا ہے، معتمر ابن سلیمان، کوفہ کے تھے وہ بھی. معتمر، ان کے والد سلیمان، دونوں بہت بڑے علماء. معتمر ابن سلیمان رحمہ اللہ کا انتقال 180 پر 7 ہجری میں ہوا. امام ذہبی رحمہ اللہ ان کے بارے میں کہتے ہیں کان رأسا فی العلم والعبادت کأبی، علم میں بھی پہاڑ اور عمل میں بھی پہاڑ. یہ اپنے باپ کی طرح تھے، علم میں بھی عمل میں بھی. معتمر ابن سلیمان رحمہ اللہ، ان کے والد سلیمان ابن ترخان رحمہ اللہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ جب میرے والد کا انتقال کا وقت آیا تو میرے والد نے مجھے بلائے اور بلا کر کے کہا کہ یا معتمر حدثنی بالرخص، کہا کہ اے معتمر مجھے وہ حدیثیں بیان کرو جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت کا، اللہ تعالیٰ کی یعنی کیسے کیسے گناہ معاف کر دیتا ہے، کیسے جو پردہ پوشی کرتا ہے، یہ سب چیزیں مجھے سناؤ، وہ حدیثیں مجھے سناؤ. لعلی ان القى اللہ وانا احسن الظن به، تاکہ میں ایسے حالت میں انتقال کروں کہ اللہ پر میرا حسن ظن غالب رہے. اللہ چھوٹی چھوٹی بات پہ پکڑے گا، اللہ تعالیٰ عذاب دے گا، یہ سب چیز ایسی تو حدیثیں ملتی نہیں ہیں. بہت بڑی باتوں پر اللہ تعالیٰ کے عذاب کی بات آتی ہے، لیکن جو رحمت سے متعلق جو حدیثیں ہیں مجھے وہ سنایا کرو خوب سے خوب، تاکہ میں وہ حدیثیں سنتا رہوں اور جو ہے مطلب میرے اندر ایک خوشکن طبیعت ہو جائے اور میں بالکل خوش ہو جاؤں، اللہ تعالیٰ سے راضی رہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری اتنی ساری چیزوں کے باوجود بھی مجھے معاف کرنے والا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت اتنی وسیع ہے. یہ انداز تھا اس دور کا. تو اللہ تعالیٰ اور حسن ظن بہت عظیم قیمت ہے. آپ جانتے ہیں ہمارے معاشرے میں، کسی بھی معاشرے میں لے لیں، نیک لوگ بھی ہوتے ہیں، کچھ کم نیکی والے لوگ بھی ہوتے ہیں، کچھ بہت دور کے بھی لوگ ہوتے ہیں. ہمارے اپنے گھرانوں میں بھی، سب میں بھی. بات میں رمضان کی نہیں کر رہا ہوں، میں زندگی بھر کی بات کر رہا ہوں. ایسے میں یہ بہت بڑی نادانی ہوگی کہ ہم کسی کے تعلق سے کہہ دیں کہ اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا. بہت بڑی نادانی ہوگی.
ایک حدیث ملاحظہ کیجیے آپ، صحیح مسلم کی حدیث ہے، کتاب الذکر والدعاء کی. ایک تابعی ہیں ابو عمران، کنیت سے مشہور ہیں، عبد الملک ابن حبیب نام تھا ان کا، بڑے عالم دین. وہ کہتے ہیں کہ جندب ابن عبداللہ ابن سفیان رضی اللہ عنہ 60 ہجری کے بعد انتقال ہوا ہے، صحابی رسول کا. یہ صحابی کہتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا قال رجل لعبد، ایک بندہ جب کسی شخص سے یہ بات کہتا ہے کہ واللہ لا یغفر اللہ لفلان، کہ ایک بندہ ایک اور بندے کے بارے میں کہتا ہے کہ اللہ کی قسم اللہ اس کو کبھی معاف نہیں کرے گا، وہ تو اتنا پاپی ہے وہ، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہے گا اس کے جواب میں من ذا الذی یتألی علی، یہ کون ہوتا ہے میرا نام لے کے قسم کھانے والا کہ میں اس کو معاف نہیں کروں گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہے گا کہ اغفر لفلان، میں اس کو معاف کر دوں گا، فقد احببت عملک، اور تیرے سارے نیکیوں کو میں برباد کر دوں گا. تو کون ہوتا ہے میرے نام پہ قسم کھانے والا؟ کتنی بڑی بات ہے یہ کیسے نادانی ہم کر لیتے ہیں. ہمارے معاشرے کے کچھ لوگ، کتنا ہی برا انسان کیوں نہ ہو، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ کی رحمت میں کیا بتلاؤں، یہ میرا موضوع نہیں ہے. یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر حسن ظن غالب ہو، میرے تعلق سے ہی نہیں، سامنے والے کسی تعلق سے بھی. ہم آگاہ ضرور کریں کہ تمہاری گناہ ایسے ہیں کہ جو ہے مطلب یہ آپ کو ہلا کر کے رکھ دے گی، یہ سب کہہ سکتے ہیں. یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا. ایک سامنے والے مجرم سے متعلق میں حسن ظن رکھنا چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر حسن ظن صرف اس دنیا کے اندر نہیں، کس حد تک کام آتا ہے دیکھیے آپ. اللہ جزائے خیر دے، حافظ ابو حاتم ابن حبان رحمہ اللہ کو، انہوں نے اپنی کتاب میں جو صحیح ابن حبان ہے، کتاب الرقاق میں ایک حدیث لے کر کے آئے ہیں انس ابن مالک رضی اللہ عنہ سے. انس ابن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایسا ہوگا کہ کل قیامت کے دن کفار تو جہنم میں ہوں گے ہی عیاذاً باللہ، مسلمانوں میں سے بھی، موحدین میں سے بھی کچھ ایسے موحد ہوں گے جن میں کچھ گناہ رہے ہوں گے، عبادات میں کمی، معاملات میں کمی وغیرہ وغیرہ، عیاذاً باللہ. ان کو ایک مؤقت، ایک وقتی طور پر جہنم میں ڈالے گا اللہ تعالیٰ. ایسی صورت میں جب ان کی میعاد، ان کا وقت پورا ہو جائے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں وہ پیش کیے جائیں گے، وہ دونوں جہنم سے نکالے جائیں گے. جیسے ہی وہ لائے جائیں گے اللہ تعالیٰ کے ہاں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے کہے گا کہ ان دونوں کو دوبارہ جا کے جہنم میں ڈال دو. دوبارہ ایک چلا جائے گا، ایک وہیں روکا رہے گا، نہیں جائے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے اسے کہے گا کہ کیوں؟ وہ کہے گا کہ اے اللہ ما کان رجائی ھذا، تیرے سے ایسی امید نہیں تھی مجھے. اللہ اکبر، میری ایسی توقع نہیں تھی تیرے بارے میں. اللہ تعالیٰ اس سے کہے گا کہ ما کان رجاؤک، کیا توقع تھی میرے سے؟ تو بندہ کہے گا کہ اذ اخرجتنی من النار فلا تعیدنی، میری تو یہی توقع تھی کہ میرے گناہوں کے باوجود بھی جب تو مجھے جہنم میں ڈالے گا تو جب ایک مرتبہ مجھے تو نکال دے گا دوبارہ تو مجھے نہیں لوٹائے گا. میری تو یہی توقع تھی تیرے سے، دوبارہ جانے کے لیے کیسے کہا جا رہا مجھ سے؟ فَيَرْحَمُهُ اللَّهُ وَيُدْخِلُهُ الْجَنَّةِ، یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس پر رحم کہے گا اور اس کو جنت میں داخل کر دے گا. اور جو از خود جنت میں جہنم میں چلا گیا وہ اللہ سے بدظن تھا، وہ کہ میرے گناہوں کے باوجود مجھے جہنم میں ڈالا گیا، اب مجھے بلایا جا رہا ہے دوبارہ ڈالنے کے لیے جا رہا ہے، دیکھو دوبارہ مجھے ڈال دیا گیا. اللہ سے بدظن ہے. ہم اپنے کئی معاملات بگاڑتے ہیں اللہ تعالیٰ پر بدظن ہو کر کے. بدظنی کی مختلف شکلیں ہیں. مایوس ہو جاتا ہے آدمی، 2 بار دعا کر کے چھوڑ دیتا ہے، کیوں؟ بدظن ہے وہ. ہم ایک شخص کے پاس جاتے ہیں ایک بڑی رقم لینے کے لیے، کبھی زندگی میں ہمارا چہرہ کیسا رہتا ہے؟
ہمارے اندر عاجزی کیسے آتی ہے، ہم کتنی توقع اور کتنا حسن ظن لے کے جاتے ہیں. ایک نے، دو نے، تین تین مرتبہ ہمارے اپنے عذر رکھتے ہیں، اپنی پریشانیاں رکھتے ہیں. ایک بندے سے متعلق، اللہ سے متعلق کیوں ہمارے تعلق سے حسن ظن نہیں رہتا ہے؟ یہ ایک ایسی طاقت ہے ہماری، بند کمرے میں ہم اپنی دنیا بدل سکتے ہیں. کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کہاں سے ایسا انقلاب آیا ہماری زندگی کے اندر، کہاں سے ہم کو وہ چیز مل گئی جس کی ہم کو طلب تھی، ہم نے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا. یہ اتنی طاقت اللہ نے ہم کو عطا کی ہے. تو یہ ایک عظیم رات ہے. صرف آج ایک رات سے متعلق ایک جذباتی بات نہیں کہہ رہا ہوں میں، ایک زندگی کا خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی اللہ تعالیٰ پر حسن ظن رکھنے کی توفیق عطا فرمائیں. اور حسن ظن سے متعلق ایک بات یہ کہہ دیتا ہوں آخری میں، 1 منٹ کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ پر حسن ظن کا واللہ قطعاً یہ معنی نہیں ہے کہ ہم گناہ کرتے رہیں، گناہ پر باقی رہیں اور کہیں کہ اللہ معاف کر دے گا. یہ اللہ تعالیٰ کی اسماء حسنہ کو نہیں جاننے کا نتیجہ ہے. اللہ تعالیٰ پر حسن ظن کا معنی یہ نہیں ہے کہ میں گناہ کرتا جاؤں اور اللہ معاف کرتا جائے گا، یہ معنی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ پر حسن ظن کا یہ معنی ہے کہ میں نے اتنے گناہ کیے ہیں، ابھی بھی میں معافی مانگ لوں گا تو اللہ معاف کر دے گا. یہ معنی ہے اللہ پر حسن ظن کا. اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ تعالیٰ پر حسن ظن اور اللہ سے تعلق کے دیگر اسباب جو بھی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ طاقت ہمیں نصیب فرمائے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.